یاد رکھیے گا کہ سبق کے شروع میں مصنف نے امید کو ہی مخاطب کرتے ہوئے بات کرنا شروع کی ہے۔ تو اب وہ مزید کہتے ہیں، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے۔ یہاں پر نادان سے مراد کمعقل اور بیوقوف نہیں ہے، نادان سے مراد یہاں پر ہے کہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، شیرخوار ہوتا ہے اور اس کو دنیا زمانے کی کوئی عقل نہیں ہوتی، تو وہ جو بچے کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے اسے یہاں پر نادان کہا گیا ہے، یعنی کہ چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے جو بے بس ہے، یعنی کہ وہ اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر سکتا، وہ گہوارے میں اپنے جھولنے میں سوتا ہے۔ اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، دھندا مطلب کام، اور اس کی ماں جو زمانے کے روز و شب کی پریشانیاں اٹھاتی ہے، دن رات وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ماں اپنے بچے سے تو کبھی غافل نہیں ہوتی نا، چاہے اس کو کتنے ہی کام ہوں، کتنی ہی مشکلیں ہوں، وہ کاموں میں بھی لگی رہتی ہے اور اپنے بچے کے گہوارے کی یا پالنے کی ڈوری ہلانا بھی نہیں بھولتی۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں، اس کے ہاتھ تو کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کا دل اپنے بچے ہی میں لگا رہتا ہے اور اس کا دھیان بھی اپنے بچے ہی میں لگا رہتا ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہے میرے بچے سو رہے، اے اپنے باپ کی مورت۔ باپ کی مورت یعنی کہ باپ جیسی شباہت والے، باپ جیسے آنکھ ناک والے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کی شکل باپ سے ملتی ہے، تو اس لیے ماں اپنے بچے کو یوں مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اپنے باپ کی مورت، باپ جیسا دکھنے والے، اور میرے دل کی ٹھنڈک۔ یہ ماں لوری دیتے ہوئے کہ اے میرے بچے تم میرے دل کی ٹھنڈک ہو، تمہیں دیکھ کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور خوشی اور آرام ملتا ہے۔ اے میرے دل کی کونپل سو رہ، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے۔ ہر ماں اپنے بچے کو یہ دعا دیتی ہے کہ وہ بڑا ہو جائے، پھلے پھولے اور کبھی اس کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ کبھی خزاں نہ آئے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کبھی تمہیں کوئی دکھ، پریشانی اور تکلیف نہ پہنچے، تیری ٹہنی میں کوئی خار نہ ٹوٹے۔ خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹا، یعنی کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی الجھن نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے۔ آوے یہ پرانی اردو میں آوے اور جاوے کے الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے، اب یہ متروک ہو گئے ہیں، لیکن آوے کا مطلب ہے آئے۔ کوئی کٹھن یعنی کہ مشکل، گھڑی کا مطلب ہوتا ہے وقت، کوئی کٹھن وقت تجھے نہ آوے۔ کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی برداشت کی، کوئی ایسی مصیبت پریشانی جو تمہارے ماں باپ نے برداشت کی ہو، وہ تم نہ برداشت کرو اور وہ تم تک نہ آئے۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہ۔ آنکھوں کے نور سے مراد آنکھوں کی روشنی اور دل کے سرور سے مراد دل کا چین اور دل کی ٹھنڈک۔ تیرا مکھڑا یعنی کہ چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی۔ تیری شہرت، تو بڑا ہو جا، تو اچھے کام کر، نیک شہرت کما، تو جو تیری شہرت ہوگی اور لیاقت یا تیری قابلیت جو ہوگی اور تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، اللہ تجھے ایسا لائق بنائے کہ تو بڑا ہو کر ہم سے محبت کرے، تو وہی ہمارے دل کی تسلی ہوگی۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی۔ ہمارے گھر میں جو بھی مشکل، پریشانیاں اور دکھ تکلیفیں ہیں وہ سب تیری ہنسی سے دور ہو جائیں گے، اور تو جو پیاری پیاری باتیں کرے گا اس سے ہم اپنے غموں کو دور کریں گے اور ہمارے غم اس سے اور ہماری پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، جب ہم تیری آواز سنا کریں گے تو ہمیں بالکل وہ ایسے محسوس ہوگی جیسے کہ بہت ہی اچھا ساز ہم سن رہے ہوں۔ راگنی کہتے ہیں ساز و آواز کو۔ تیری آواز ہمارے لیے مدھر سروں والا ساز ہوگی۔ سو رہے میرے بچے سو رہے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہے۔ امیدوں کے پودے، یہاں پر جو امیدوں کے پودے کی تشبیہ استعمال کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پودا جب لگایا جاتا ہے تو ایک بیج بویا جاتا ہے،
بیج جو درخت کا ایک ڈیڈ پارٹ ہوتا ہے، مردہ پارٹ ہوتا ہے، اسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور پھر وہ زمین کی حرارت اور پانی سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان ڈالتا ہے اور اس سے ایک ننھا سا پودا نکلتا ہے، اور پھر وہ پودا بڑا ہو کے درخت بن جاتا ہے۔ تو درخت جو ہے وہ ایک سراپا امید ہے، کیونکہ ایک گٹھلی یا ایک بیج جو کہ ایک ڈیڈ پورشن ہوتا ہے، جس کو ایک بیکار سی چیز سمجھ کے پھینک دیا جاتا ہے، وہی ڈیڈ پورشن جب زمین میں لگا دیا جائے اس امید کے ساتھ کہ اس میں سے درخت نکلے گا اور وہ ایک دن پودا بن جائے گا اور اس پہ پھل لگیں گے اور اس کا سایہ ہوگا، تو یہ تو ایک سراپا امید ہوا نا درخت اور پودے ہمارے لیے۔ تو اس لیے ماں نے اپنے بچے کو امیدوں کے پودے سے تشبیہ دی ہے کہ ہماری امیدوں کا پودا ہے تو، جو بڑا ہوگا بالکل ایک درخت کی طرح، اور اس کی چھاؤں ہوگی اور اس کا پھل ہوگا جس کی ہمیں تجھ سے امید ہے اور جو ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، اور ہم نہ ہوں گے تو تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہ میرے بچے، سو رہ میرے بالے، سو رہ۔ تو یہاں پر یہ جو لوری ختم ہوتی ہے وہ اس بات کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ ماں یہ بچے سے مخاطب ہو کر اپنی لوری میں یہ بھی کہتی ہے کہ جب ہم وفات پا جائیں گے، دنیا میں کوئی بھی ساری زندگی تو نہیں رہتا ہے نا، دنیا میں کوئی بھی بہت طویل عرصے تک تو نہیں رہتا ہے نا، ہر جاندار ایک دن اپنی عمر پوری کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ماں یہ کہتی ہے کہ جب ہم تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے اور اس وقت جو تم ہماری جدائی میں رو گے اور پریشان ہوگے اور ہمارے سرہانے کھڑے ہو کر آنسو بہاؤ گے، تو اس وقت ہم اتنے بے یار و مددگار ہوں گے کہ ہم اس وقت تمہارا غم کم نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ وہ اس بات پر بھی دکھ ہوتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد کو اتنا بھی غم نہ ہو کہ ماں باپ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اولاد کو غم ہوتا ہے، تو ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد کو اتنا بھی غم نہ ہو، ذرہ برابر اس کی اولاد غم نہ کرے۔ یہاں پر ذکر ہے تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش ہوگے۔ ڈھیر سے مراد ہے یہاں پر قبر۔ انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اس کو ایک دفن کر دیا جاتا ہے زمین میں، اور پھر وہ زمین کے اوپر مٹی کا ڈھیر ہی بن جاتا ہے نا وہ، تو پھر قبر کے اوپر جب اولاد جا کر والدین کی مغفرت کی دعا کرتی ہے تو والدین کی روح اس سے خوش ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک اولاد الانسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے دنیا میں، تو وہ اس کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو ماں یہاں پر کہہ رہی ہے کہ تم ہماری ڈھیری پہ آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ آہ ہم نہ ہوں گے، تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ ہم تو نہیں ہوں گے لیکن تم ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے، اور اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ اور اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، اور اپنی ماں اور باپ کی صورتیں یاد کرو گے۔ اور ہم کو یہی دکھ ہے، رنج یعنی کہ دکھ، ہم کو یہی دکھ ہے کہ ہماری محبت کو یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ تو ماں اور باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی اولاد کو کسی صورت دکھ پہنچنے دینا ہی نہیں۔